ख़वातीन हज़रात और ख़ास कर मेरे नौजवानों, मैं आप सबको कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स में खुश आमदीद कहता हूँ। वेरी वेलकम। इस प्रोग्राम में हम उन तमाम नौजवानों को मुतारफ़ करवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की, कोशिश की, मेहनत की और एक नाम कमाया है, एक मकाम पाया है। ऐसे नौजवानों की ज़िंदगी, उनकी जद्दोजहद और उनकी कोशिश को सामने लाने का एक ही मकसद है कि नौजवानों को इंस्पिरेशन दी जाए, मोटिवेशन दी जाए, उनके सामने रोल मॉडल्स रखे जाएं ताकि वो भी अपने अंदर उन खूबियों को, उन सलाहियतों को, उन टैलेंट्स को सामने ला सकें जो अभी तक शायद छुपे हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान फैसल अलियास। आइए उनसे बातचीत करते हैं। फैसल, मैं आपको कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच। फैसल, आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी ज़रूर। मैं करंटली पीस सेंटर लाहौर एक कैथलिक अदारा है जो पीस और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करता है, और वहाँ पे मैं 2017 से बतौर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जॉब कर रहा हूँ। और इस जॉब के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते रहते हैं जिसमें हम पीस और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करते हैं। आपका मतलब है कि आप रेवरेंड फादर जेम्स चैनन के साथ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। फादर डॉक्टर जेम्स चैनन जो कि पीस सेंटर के डायरेक्टर हैं, और 2010 से ऑनवर्ड पीस सेंटर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के तौर पे तमाम रिलीजन्स के रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करता है कि वो अपने फेथ के बारे में बताएं, अपने रिलीजन के बारे में बताएं, वो किस तरह से अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। उससे ये होता है कि जब हम पब्लिक में वो सारी बातें पहुंचाते हैं और बहुत सारे लोग जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होती हैं और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोशन मिलती है। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये रेवरेंड फादर जेम्स चैनन की सरपरस्ती में चलने वाला ये जो पाक अरब में पीस सेंटर है जी, इसका मकसद क्या है? बेसिकली पीस सेंटर जब 2010 में उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, और फादर जी बताते हैं कि जितनी भी लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप, उसमें कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन चर्च, साल्वेशन आर्मी, और इसी तरह जो हमारी बाकी फेथ की कम्युनिटी है, लाइक मौलाना भी थे, बहुत सारे मौलानास भी थे, और हिंदू कम्युनिटी से भी थे और सिख कम्युनिटी से भी। और ये एक इनॉग्रेशन पीस सेंटर की तो थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि उन्होंने उसके डे 1 से ही एक मैसेज दिया कि ये पीस सेंटर सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि ये सिख कम्युनिटी का भी है, हिंदू कम्युनिटी का भी है, बैनुल मज़ाहब की बात। तो इसी तरह से पाक अरब के अंदर पीस सेंटर एक वाहिद ऐसा अदारा है जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम सारे फेथ के रिलीजियस लीडर्स को इनवाइट करते हैं। और आपने ये सुना होगा, बल्कि आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाए हैं वहाँ पे, इंटरफेथ क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है। उसमें सिर्फ क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से भी हमारे रिलीजियस लीडर्स आते हैं, और उसके अंदर वो उसी जोश और वल्वे से पार्टिसिपेट करते हैं। आपका मतलब है बुनियादी तौर पर ये पीस सेंटर जो है इसका मकसद है बैनुल मज़ाहिब के दरमियान मुकालमा करना ताकि अमन कायम हो, अमन दुनिया में कायम हो, अमन हमारे मुल्क में कायम हो, अमन हमारे लोगों में कायम हो। जी, आप कब से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपका रोल क्या है वहाँ पे? जी, लकीली 2017 में मुझे पता चला कि वहाँ पे बतौर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पीस सेंटर एक पोजीशन है जिसमें मैं जा सकता हूँ। और इससे पहले कि मैं 2017 में पीस सेंटर को ज्वाइन करता, मुझे फादर जेम्स का बहुत अच्छे से पता था, और वहाँ पे URI एक और अदारा है जो वहाँ पे काम कर रहा है, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि पीस सेंटर किस तरह से काम करता है। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने फ़ौरन इसको जो है वो अवेल किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है
کہ بطور ایگزیکٹو سیکٹری پیس سینٹر لاہور میں 2017 سے اپنی سروسز وہاں پہ دے رہا ہوں. آپ کی اپنی مین ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس پیس سینٹر کے اندر؟ پیس سینٹر کے اندر ہم زیادہ تر پیس بلڈنگ اور انٹرفیتھ ہارمنی کے پروگرامز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کرسچن فیتھ فارمیشن کا پروگرام ہے وہ ہم پورے سال میں اس کے کچھ پروگرامز کرتے ہیں، جس میں ہم ڈفرینٹ کرسچن یوتھ کو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بلاتے ہیں کہ وہ آئیں اور مسیحت کے بارے میں سیکھیں، بائبل کے بارے میں سیکھیں، اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے. جیسے فادر جیمز ہیں وہ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، فادر پیٹرک پیٹر ہیں وہ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم مل کے اس کو آرگنائز کرتے ہیں. اور کرسچن کمیونٹی کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بائبل کے جتنے بھی احکامات ہیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، کس طرح سے موجودہ دور میں ہم نے ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو ہماری کرسچن یوتھ نو ڈاؤٹ ان کو بہت ساری جگہوں پہ چیلنجز بھی ملتے ہیں، لیکن جب وہ فیتھ کے ساتھ رہ کے زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز کو وہ اپنی دعاؤں سے اور اپنے فیتھ کی ہیلپ سے بہت سارے چیلنجز کو میٹ کرتے ہیں. اچھا فیصل، 2018 میں پیرس پیس فورم ہوا تھا جی پیرس فرانس میں، یا جس میں بہت سارے ممالک سے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور جس میں زیادہ تر مختلف ممالک کے سربراہ تھے، لائک پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز، ایسے لوگ آئے تھے. آپ نے بھی اس میں شرکت کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی فادر جی، 2018 میں پیرس پیس فورم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو گورنمنٹس کے ساتھ مل کے گورننس پہ کام کرتی ہے، ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے، اور پیس ان کا ایک بڑا انیشیٹو ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ پیرس پیس فورم ایک فورم ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑا ہائی پروفائل فورم ہے، اس کے اندر اگر کوئی شخص کوشش کرے تو وہ جا سکتا ہے، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن اور ایک پروجیکٹ لکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں. اینڈ لکیلی 2018 میں جب جولائی اگست میں مجھے یہ پتہ چلا، اور میں تب بطور ایگزیکٹو سیکٹری پیس سینٹر ہی کام کر رہا تھا، اور وہاں پہ پھر مجھے میرا ایک پرسنل انیشیٹو تھا جس پہ میں چاہتا ہوں کہ بہت کام ہونا چاہیے، جیسے کہ نوجوانوں کے درمیان اپارٹ فرام ریلیجن ان کے درمیان انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا، اور پیس بلڈنگ کو پروموٹ کرنا، کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرنا. اس کے اوپر پھر میں نے ایک ایپلیکیشن، ایک پروجیکٹ لکھا اور میں نے بھیجا کہ میں بھی اس پروجیکٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا سے انہیں 900 ایپلیکیشنز ملی پروجیکٹس کی شکل میں، اور جس میں ڈفرینٹ تھیمز تھے، ڈیولپمنٹ کے تھے، پیس بلڈنگ کے تھے، اکانومی کے تھے. اور جب انہیں وہ ساری ایپلیکیشنز ملی، اور انہوں نے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی، سلیکٹیو کمیٹی جو تھی ان کے ساتھ مل کے ان 900 ایپلیکیشنز میں سے صرف 120 لوگوں کو سلیکٹ کیا. صرف 900 میں سے صرف 120 لوگ چنے گئے؟ جی بالکل، جو اس میں شامل ہوئے. جو بالکل اس میں شامل ہوئے. اور ان 120 لوگوں میں سے خوش قسمتی سے بائی دا گریس آف گاڈ میری ایپلیکیشن بھی سلیکٹ ہوئی. بہت اچھا جی. اور ان 120 لوگوں کو پھر انہوں نے انوائٹ کیا، اور انہیں بڑی آنر دی. اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اس میں بڑے ہائی آفیشل لائک پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹرز بھی آ رہے تھے، مختلف ملکوں کے جو ہیڈز تھے وہ آ رہے تھے. مثلا چند ایک کا نام لیں گے؟ جی چند ایک کا نام ضرور. جیسے پیوٹن ہیں، رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، اینجلا مارکل ہیں، جرمن وائس چانسلر ہیں، اور اسی طرح جو اوپننگ سپیچ تھی وہ ایمینول میکرون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی تھی. اور اس طرح اور باقی کنٹریز کے ہیڈز تھے. 65 کنٹریز کے ہیڈز وہاں پہ موجود تھے. اینڈ اٹس مائی پریولیج اینڈ آنر کہ میں ان کے ساتھ وہاں پہ تھا. اور وہاں پہ اگورا ایک ہال ہے، اور اس کے اندر 3 لیئرز میں سیٹس لگی ہیں. پہلی 2 روز میں فادر جی اس میں جو 65 کنٹریز کے ہیڈز تھے وہ بیٹھے تھے، اور جو تیسری رو تھی اس میں جو 120 ورلڈ لیڈرز، ہم جو اپنی اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے تھے،
ہم لوگ بیٹھے تھے. تو اس طرح سے ہم نے وہ جو اوپننگ سیشن تھا وہ اٹینڈ کیا, اور جو ڈفرینٹ کنٹریز کے پرائم منسٹرز تھے یا پریزیڈنٹس تھے ان کی اسپیچز سنی, اور اس میں جو یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں مسٹر گتریس, وہ بھی تھے وہاں پہ. ان کی بڑی اچھی اور بڑی زبردست اسپیچ تھی کہ ہم دنیا کو کس طرح سے ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں. آپ کے علاوہ بھی کوئی پاکستان سے اس کانفرنس میں شامل ہوا؟ فادر جی, اس میں پاکستان سے کافی اپلیکیشنز گئی تھیں, لیکن میں اس کو خوش قسمتی ہی کہوں گا کہ میری اپلیکیشن سلیکٹ ہوئی, اور میں نے پورے پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا. اور میں نے دیکھا کہ شاید کوئی اور اپلیکیشن, کوئی اور پروجیکٹ لیڈر پاکستان سے ہے, لیکن وہاں پہ صرف میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پوری کرسچن کمیونٹی کے لیے, ہماری جو پاکستان میں مسیحی قوم ہے, یہ سب کا فخر ہے. میں اپنا یہ ٹائٹل آپ سب جو مسیحی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور یہ میرا ٹائٹل نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے جو ٹائٹل ملا ہے یہ ساری قوم کا ٹائٹل ہے. اور مجھے وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کوشچن بھی کیا, جیسے ہمارے جو جرمن ایمبیسڈر تھے مارٹن کوبلر, ابھی جو فارمر مارٹن کوبلر جو پہلے جرمن ایمبیسڈر تھے, پہلے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہیں کیونکہ مجھے پہلے شناسا ہی نہیں تھی ان سے. اور جب ساری باتیں پوچھ لیں, بتا لیں, تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ میرا کارڈ لیں اور کبھی مجھے وزٹ کریں, وی ول ہیو اے کپ آف ٹی ٹوگیدر ان اسلام آباد. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ تو مارٹن کوبلر ہیں, جرمن ایمبیسڈر ان پاکستان. سو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور لکیلی جب میں واپس آیا پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, میں نے پھر پرسنلی انہیں اپنا پروجیکٹ بھی دیا, اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوئیں. تو اس طرح سے وہ کافی, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں, اچھی میموریز ہیں. میں نے سنا ہے کہ پاکستان کا امبیسڈر بھی آیا اور آپ سے ملاقات ہوئی. جی بالکل, پاکستان کی ایمبیسی جو فرانس کے اندر ہے, مسٹر معین المکوت ان کا نام ہے, اور وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے میرا اسٹینڈ وزٹ کیا, اور ہی اپریشیٹڈ می اے لاٹ کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان سے بھی کوئی سلیکٹ ہوا ہے. اور ہم بڑے تجسس میں تھے کہ ہم دیکھیں کہ کون آیا ہے پاکستان سے, کس کا پروجیکٹ سلیکٹ ہوا ہے, کون یہاں پہ اپنی پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. اور وہ آئے, انہوں نے انٹرویو لیا, انہوں نے بات چیت کی, بڑا اپریشیٹ کیا. سو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان سے وہ تھے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہ آئے اور انہوں نے ہمارے پروجیکٹ کو, ہمارے انیشیٹو کو پروموٹ کیا. ابھی یہ جو ایک این جی او ہے, ان کے ساتھ مل کر یا ملاقات کر کے, اس فورم میں شراکت کر کے, کیا پروگرام آپ لائے ہیں پاکستان میں جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ جی فادر جی, اس سے پہلے کہ میں پیس ایجوکیشن کے حوالے سے جو میری امپلیمنٹیشن ہے پاکستان میں اس پہ جاؤں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب پیرس پیس فورم ہوا اور بڑا سکسیزفل ہوا, اور میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں, جتنے بھی دوست ہیں, سب نے بڑا اپریشیٹ کیا. تو میں اس ساری کوشش کے لیے میں فادر ڈاکٹر جیمز چنن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے ہمیشہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے کانفیڈنس دیا. وہ نوجوانوں کو انکریج بھی کرتے ہیں, بہت انکریج کرتے ہیں, اور انہوں نے مجھے انکریج کیا, اور میں نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے پیس سینٹر کو ریپرزینٹ کیا. ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے بعد جب 2019 میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہوا, انہوں نے پھر اس دفعہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا, اینڈ دے انوائٹڈ می آنریری طور پہ انہوں نے مجھے بلایا. اور میں نے جب ان کا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا, فادر ڈاکٹر جیمز چنن نے مجھے الاؤ کیا کہ یہ گو اہیڈ, اور یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے, آپ کو جانا چاہیے. میں وہاں گیا, اور بہت ہی شاندار. 2019 میں جو انہوں نے پروجیکٹ لیڈرز کو سلیکٹ کیا وہ 114 تھے جو پوری دنیا سے تھے, اینڈ لکیلی مجھے دوبارہ ان 114 پروجیکٹ لیڈر سے ملنے کا موقع ملا. اور اس دفعہ 34 کنٹریز کے ہیڈز تھے جنہوں نے دوبارہ اس فورم میں شرکت کی,
اور ایز اٹ از یونائٹڈ نیشن کی بڑی اچھی سپورٹ تھی, اور بہت سارے سپورٹ آرگنائزیشنز جیسے یورپین یونین ہے, وہ ایک بڑی سپورٹ ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا آنریری طور پہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل لیٹ می ٹیل یو, ہم نے لاسٹ ایئر 120 پروجیکٹ لیڈرز تھے, ان میں سے صرف 2 کو بلایا ہے جو دوبارہ وہاں گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک آپ کا نام ہے. صحیح. تو میں آئی واز شاکڈ کہ یہ اتنی بڑی آنر ہے جو آپ کو ملی ہے. یس, اور اس بات کے لیے میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اچھا فیصل, میں دوبارہ سے لے کے آنا چاہتا ہوں. جی, اس فورم سے جو آپ نے سیکھا ہے, کیا سیکھا اور کس طرح ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ آپ کو ابھی سن رہے ہیں وہ جاننا چاہیں گے یار اچھا ادھر سے ہو کے آئے ہیں تو پھر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں ابھی. بالکل فادر جی, میرا جو پروجیکٹ تھا بیسیکلی جو میں نے ایک چیلنج پاکستان میں دیکھا کہ ہم اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی لیول پہ جب ایجوکیشن لیتے ہیں, ہم بڑی اچھی سائنس پڑھتے ہیں, بڑا اچھا میتھس پڑھتے ہیں, لیکن میں نے ایک چیز کی کمی محسوس کی ہے کہ ہمارے کریکولم کے اندر پیس ایجوکیشن اس طرح سے نہیں پڑھائی جاتی جس سے معاشرے میں امن قائم ہو جائے. تو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ پروجیکٹ لکھا تھا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو پرائم نیڈ ہے, ایک نیڈ آف دا آر ہے, ہم اس کے اوپر بھی کام کریں. اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے, ریسرچ کر کے بہت ساری چیزیں کلیکٹ کر کے ایک بک بنائی ہے جس کا نام ہے پیس ایجوکیشن فار یوتھ. اور اس کے اندر فادر جی ہیومن رائٹس ہوں گے, اس کے اندر کو ایگزسٹنس کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں, پیس بلڈنگ کس طرح سے ہو سکتی ہے, اور ایکسیپٹنس لیول ہم کس طرح سے اپنا بڑھا. اس کتاب کو کہاں آپ پروموٹ کریں گے پاکستان؟ اور جی, اس کتاب کا جو ماڈیول ہے اس کا ڈرافٹ آلموسٹ تیار ہے, اور بہت جلد ہوپ فلی اسی سال کے اندر وہ کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی. اور سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے ٹیچرز اور پروفیسرز کے ساتھ یہ شیئر کی جائے گی بک, کہ وہ اس کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کریں. کوئی سوچ ایسی ہے کہ یہ کتاب گورنمنٹ کو بھی پیش کی جائے تاکہ یہ ایز اے پارٹ آف نارمل کوریکولم جو ہے, جو ہمارا نصاب ہے, جی, اس میں کتاب شامل کی جائے, یا کم سے کم ایک آدھا چیپٹر شامل کر لیا جائے تاکہ بنیاد سے بچوں میں, نوجوانوں میں ہم آہنگی کی روح جو ہے وہ پروان چلے. جی بالکل فادر جی, میرا جو لاسٹ ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسی کتاب کو جو کہ ہیومن رائٹس بھی سکھاتی ہے, جو مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو بھی پروموٹ کرے, اور جو بچپن سے ہی ہمارے اندر جو نفرت کے ایلیمنٹس ہیں ان کو پنپنے نہ دے, پیدا ہی نہ ہونے دے, بلکہ مثبت رویے جنم لیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس نہیں بلکہ ایکسیپٹنس لے کے آئیں, ٹھیک ہے, پیشن اور کمپیشن کی روح لے کے آئیں, بالکل, تاکہ ہم بچپن سے ہی اگر کسی کا مذہب فرق ہے, اگر کسی کی ذات فرق ہے, اگر کسی کا رنگ فرق ہے, تو ہم ان بنیادوں پہ دوسروں کے ساتھ نفرت انگیز رویہ نہ رکھیں, بلکہ ہم پیار, محبت, صلح, سلامتی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. عام طور پہ نا فیصل, آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ ٹالرنس نہیں, ایکسیپٹنس ہو, کیونکہ ٹالرنس ہے برداشت کرنا. بس ہم یہاں ایک دوسرے کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جی, قبول کر کے نہیں بیٹھے. اچھا ہے کہ ایک قبولیت کی روح جو ہے نا وہ پیدا ہو, نہ کہ میں آپ کو بس برداشت کر کے بیٹھا ہوں. تو برداشت از اے نیگیٹو انرجی ہے, اور ایکسیپٹنس جو ہے از اے پازیٹیو انرجی ورڈ. اور میں چاہتا ہوں یہ محبت کی ایک عملی شکل ہے. بالکل بالکل. اور یہ ہم جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر پھر وہ جو کانفلکٹس ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, اور ہمارا جو ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہے وہ آہستہ 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 ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کی تعلیم کیا ہے بائی دا وے؟ فتح جی, میں نے پولیٹیکل سائنسز میں ماسٹرز کیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے, اور ابھی کرنٹلی میں ایم فل کر رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور میرا پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے, لیکن کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں پالیٹکس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی امن پھیلانے کی, پیار محبت کی, اور کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پالیٹکس بھی وسیلہ بن سکتی ہے اگر
सही तरीके से पॉलिटिक्स की जाए। एग्जैक्टली और इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने की भी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, और बड़ी एक अट्रैक्शन होती है हमें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बड़ा अचीव किया है, लेकिन हम ये देखें कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। फैसल, आप शादीशुदा हैं या अभी क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैरिड एंड हैप्पीली मैरिड। ओके, आखिर में आज हमारे नौजवानों को सबसे पहले पीस एजुकेशन पे चंद अल्फाज में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं अपने तमाम क्रिश्चियन यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पीस एजुकेशन फॉर यूथ जो मेरी किताब है वो बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर की जाएगी, और उसके अंदर जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि हम बचपन से ही अपनी स्कूलिंग से लेके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तक हम अपने अंदर एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ाएं, और इसी तरह से कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन यूथ जो कि एक माइनॉरिटी के तौर पर रहती है, और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं बाज़-औक़ात, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन की बात करें, जो कि हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपने मसीह के गवाह हो सकते हैं, और हम अपने अच्छे किरदार से, अपनी अच्छी बातों से, अपने अच्छे अखलाक से बहुत सारे चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उनको और उनसे लड़ते हुए हम अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो आई विश कि हम पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करें, और इस अच्छे रोल के साथ साथ हम बहुत सारे दूसरे नौजवानों के लिए भी मशले राह हो सकता है। अच्छा फैसल, एक और छोटा सा पैगाम ज़रूर दें हमारे नौजवानों को कि जिस पेरिस पीस फोरम में आपने कोशिश की और शिरकत कर पाए हैं, क्या हमारे नौजवान भी अगर ट्राई करें तो ऐसे फोरमा पे ये शिरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक ओपन कॉल है और एक ओपन चैलेंज होता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इसको नेशनल लेवल पे बात करूं तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान की अगर कुल आबादी देखें तो उसका 60% जो हिस्सा है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और अगर हम उसमें क्रिश्चियन यूथ की बात करें तो दे आर वेरी टैलेंटेड, और मैं समझता हूँ कि जितने यंग क्रिश्चियंस को मैं जानता हूँ वो बड़े बड़े फोरम्स पे जाते भी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स भी हैं, और जो लोग ये समझ के अप्लाई नहीं करते या कोशिश नहीं करते कि हम तो इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं या हमारी सिलेक्शन तो नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये सोच नेगेटिव सोच है, और मेरे ख्याल में इसको हमें ख़त्म करना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें अप्लाई करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से कोशिश करेंगे और हम कामयाब नहीं होंगे, मेरे ख्याल में हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, और डेफिनेटली खुदा की ज़ात कामयाबी देने वाली है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मेरा ईमान है कि आपकी बातें और आपकी जद्दोजहद हमारे नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन भी बनेगी, आप रोल मॉडल भी होंगे और मोटिवेशन भी बनेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में फादर जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कैथोलिक टीवी का, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा क्रिश्चियन होगा जिसने आपका नाम नहीं सुना होगा और जिसको कैथोलिक टीवी का ना पता होगा। सो वंस अगेन आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात और ख़ासकर मेरे नौजवान दोस्तों, फैसल इलियास आप जैसा एक नौजवान है, खुदा ने उसे बरकत दी, टैलेंट्स दिए हैं, और उसने इन टैलेंट्स का इस्तेमाल किया है और ज़िंदगी में आगे बढ़ा है और इतने बड़े फोरम में शरीक हो पाया है जिसका तसव्वुर और ख्वाहिश की जा सकती है। लेकिन अगर फैसल कर सकता है, मेरा ईमान है खुदा ने
ایسی ہی برکت آپ کو بھی دی ہے, ایسے ٹیلنٹس آپ کو بھی دیے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر فیصل کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو.